صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اکابر ہے، بڑے ہیں، اسلاف ہے، ان کی کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں ایک بات وہ ہمارے کئی سالوں کی تقریروں سے زیادہ اثر رکھتی ہے. میرے ایک استاد تھے، میں جب پڑھاتا تھا تو میرے اوپر یہ مذاق بہت زیادہ میں مذاق کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگ وہاں سے کھیلے اور پڑھے. تو انہوں نے ایسے مذاق میں کچھ کہہ دیا. امام صاحب کہتے کہ پڑھنے کو مذاق نہیں بناتے. بس یہ ایک لفظ تھا، اور اس کے بعد جو میری زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی آئی، خاص کر پڑھانے کے حساب سے. تو ایک لفظ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں بہت چینجنگ لے آتا ہے. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب پتہ ہے کون تھے؟ یہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر پیشے کے حساب سے. اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام کے استاد اور شیخ تھے. مفتی رفیع عثمانی صاحب جو ان کے بھائی مفتی اعظم پاکستان مولانا یوسف لدھیانوی صاحب، ان تمام کے شیخ تھے. یہ چار باتیں انہوں نے بتائی ہے، لیکن کمال کی باتیں ہے. آپ اس کو اپنی زندگی میں اس پہ عمل کیجئے، اس کو اپنی زندگی کا روٹین بنائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے بڑے لمبے لمبے مراقبے کر لیے، لمبے لمبے اذکار کر لیے، لمبے لمبے مجاہدے کر لیے. میں آپ کو چار باتیں بتاتا ہوں، ہر ایک بات کی کچھ شقیں ہے. پہلی بات فرمایا اللہ سے چپ کے باتیں کرے. اللہ سے چپ کے باتیں کرے، اور وہ ایسے کرے کہ جو بھی کام کرنے لگے تو اللہ سے کہے اے اللہ میری مدد فرما. یہ پہلی بات میں چار باتیں ہیں. پہلی بات میں چار باتیں، جو بھی کام شروع کرے اللہ سے کہے. دیکھیے اسلام پورا ایک زندگی ہے، ایک نمونہ ہے. آپ کی زندگی ایسا بہار بن جائے گا، ایسی زندگی ہے نا کہ آپ کو مزہ آ جائے. کیوں؟ اللہ نے ہمیں بنایا، طریقہ بھی بتایا. تو کوئی بھی کام کرے پہلے اللہ سے کہے اے اللہ اس کام میں میری مدد فرما. اور اسی میں دوسری بات کرے اے اللہ اس کو آسان فرما، کیونکہ جب کام آسان ہو جائے گا تو آگے. اور اے اللہ اس میں عافیت میرے لیے عافیت فرما. اور نمبر 4 اے اللہ اس کو قبول فرما. یہ چار باتیں نہیں ہیں، یہ چار زندگیاں ہے، زندگیاں. یہ ایک بات میں چار باتیں ہو گئی. دوسری نمبر پہ آپ یہ کرے کہ اللہ جل شانہ سے آپ جب زندگی گزارتے ہیں دوسری نمبر پہ، تو آپ کو 3 صورتحال پیش آتی. یا تو جو کام ہے وہ آپ کی طبیعت کے موافق ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ کو جو چیز پسند ہے وہ آپ کو مل گئی، یا آپ کے طبیعت کے مخالف ہوگا وہ کام. اور نمبر 3 پہ یہ ہوگا کہ آپ کو ماضی کی غلطیاں ہے، آپ اس کو دیکھتے ہو. اور نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کو مستقبل آنے والی زندگی میں خطرات ہے. فرمایا اگر کام آپ کے موافق ہے تو آپ کے دو الحمدللہ. میں آپ کو کبھی انشاءاللہ اس ایک الحمدللہ پہ بیان کروں گا. اور اگر آپ کے طبیعت کی موافق نہیں ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اتنا نہیں، انا للہ. بجلی چلی جائے انا للہ. گاڑی کا ٹائر پنچر انا للہ. موبائل گر گیا، نقصان ہو گیا انا للہ. آپ اس کو آزما کے تو دیکھے، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو طبیعت کی موافق ہے تو الحمدللہ، مخالف ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پہلے والے کو آپ ذرا بڑھا بھی سکتے ہیں. اور تیسری نمبر پہ گناہ ہے. اب گناہ کے لیے آدمی بیٹھا ہے میں گناہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں، بس استغفر اللہ. اب دیکھیے الحمدللہ، انا للہ، استغفر اللہ. یہ 3 الفاظ لوگوں کو معمولی لگتے ہیں. اور میرا ایک بہن بسم اللہ بھی ہے، آپ اس کو بھی شامل کر دو. تو اس کے بعد آپ کو مستقبل کا خدشہ ہے. فرمایا یہ دعا اسکرین پہ آ جائے تو اچھا ہو جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن. یہ دعا یاد کر، ما ظہر منہا وما بطن. اب کیا ہوگا پتہ ہے؟
شکر سے موجودہ نعمت بڑھ جائے گی. آپ کو صحت کا مسئلہ ہے، آپ نے شکر ادا کیا، بڑھ گیا. آپ کے پاس ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، آپ نے شکر ادا کیا، 2 مل جائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم. اور اس کے بعد جب آپ اس کے شکر کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کوئی نقصان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ نے یہ پڑھا. بیان لمبا ہو رہا ہے لیکن میں سنا دوں. حضرت ہماری ماں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. ان کا نام تھا ابو سلمہ. تو انہوں نے سنا تھا کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو اس کو اس سے بہتر بدلہ مل جائے گا. مثلا آپ کی گاڑی خراب ہو گیا، آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ بہتر گاڑی دے دے. آپ کے مکان کو کچھ ہو گیا، آپ نے یہ دعا پڑھ لی. تو انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ سے عرب میں بہتر آدمی تو مجھے نظر نہیں آتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دعا یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی وعاقبنی خیرا منہ. یہ صحیح روایات کی دعا ہے. اللہم آجرنی فی مصیبتی وعاقبنی بھی ہے، واخلفنی بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے. وہ فرماتی ہے اس دعا کی برکت سے اللہ نے میری شادی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی. کہاں ابو سلمہ، کہاں دونوں جہانوں کے سردار. آج ہم ان کو اپنی ماں کہتے ہیں. تو انا للہ سے کیا ہوگا؟ آپ کو جو نقصان ہوا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور تیسری نمبر پہ کیا تھا کہ جب آپ نے الحمدللہ بھی کہہ دیا، انہیں استغفار ہے، گناہ ہو رہے، ساتھ ساتھ میں صفائی ہو رہی ہے. اور نمبر 4 سے کیا ہوگا؟ آپ مستقبل کی فتنوں سے بچ جائیں گے. تو یہ 2 ہو گئے، دونوں کے اجزاء ہو گئے. نمبر 3 یہ ہے کہ فرائض واجبات وہ ادا کرتے رہے، وہ گناہ کبیرے سے بچے. فرائض واجبات گناہ سے بچے، فرائض واجبات گناہ سے بچے. اور نمبر 4 یہ تھوڑا سا وقت نکالے، مسنون اذکار کرے. جو مسنون ہے، گھر میں جانے کی دعا، باہر جانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی، ان دعاؤں میں ایسا اثر ہے. اور ساتھ ساتھ میں کوئی ایک وقت نکالے، تنہائی میں بیٹھے، اللہ 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 اللہ. حضرت فرماتے کچھ دن یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو، پھر کیا ہوتا ہے آپ خود مجھے بتانا، کمنٹ میں لکھ دینا مہینے 10-15 دن کے بعد کہ کیا ہوا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.